اگر کوئی بھی آپ وظیفہ یا عمل کرتے ہیں تو اس کی ضرورت بہت ضروری ہے۔ اگر آپ بغیر اجازت کے وظیفہ یا عمل یا کوئی بھی چلہ کشی کرتے ہیں تو اس کا آپ کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بات چل رہی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی چلہ کرنا ہے تو اس کی آپ کو اجازت لینی پڑے گی، آپ کو کوئی نہ کوئی استاد پکڑنا پڑے گا، ورنہ آپ کا بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اس چیز کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ اگر آپ اس طرح کی معلومات کی دلچسپی رکھتے ہیں تو آج کی پھر ویڈیو ہم آپ کے لیے ہی بنا رہے ہیں۔ میری بات ذہن نشین فرما لیں کہ وظائف دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وظائف وہ ہیں جو ہر نماز کے بعد اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، اور ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والے جو وظائف ہیں ان کی تعداد 3 بار کیا پڑھنا ہے، 1 بار کیا پڑھنا ہے، 33 بار کیا پڑھنا ہے، کون کون سی سورہ، کون کون سی دعا ایک بار پڑھنی ہے۔ کچھ وظائف یہ ہیں، اور کچھ وظائف ایسے ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہیں، اور وہ ہیں صبح کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظائف، یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظائف، اور ان کی تعداد ہر نماز کے بعد پڑھے جانے والے وظائف سے صبح شام کے وظائف کی تعداد زیادہ بتائی گئی ہے۔ ایک تو یہ وظائف ہیں جو رسول اللہ سے ثابت ہیں، جن کی تعداد ہر نماز کے بعد صبح شام کے بعد الگ الگ طریقے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائے ہیں، اور بعض وظائف ایسے ہیں جو قرآن پاک سے اللہ کے نبی نے ہمیں بتائے ہیں، جیسا کہ آیت الکرسی، سورہ البقرہ کی تلاوت، سورہ البقرہ کی آخری آیات جو ہیں آمن الرسول، ان کی پڑھنے کی فضیلت اور فوائد۔ تو یہ جتنے وظائف ہیں ان کی اجازت کلی اللہ کے نبی نے دے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو دیے، اور نبی پاک نے قیامت تک آنے والے امتی کو اجازت عام ہے۔ یہ ایک تحفۃً اللہ کے نبی نے ہمیں وظائف دیے ہیں۔ یہ جو وظائف ہیں، یہ جو عمل ہیں، ان کو پڑھنے کے لیے نہ تو کسی استاد کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی شاگرد بننے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ سورہ البقرہ اگر میری اجازت کے بغیر آپ اس کا وظیفہ کریں گے تو آپ کو نقصان ہوتا ہے، تو وہ سراسر وہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ جی آیت الکرسی اگر میرے طریقے کے مطابق، میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ نقصان ہوگا، تو وہ بندہ بھی غلط کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی بندہ کہتا ہے سورہ البقرہ کی آخری جو آیات ہیں وہ اگر میرے طریقے سے پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، تو سراسر اس کی بات جو ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اگر سورہ البقرہ کی آخری آیات یا سورہ البقرہ یا آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے نقصان ہوتا تو اللہ کے نبی ضرور بتا دیتے۔ اللہ کے بندو، جو قرآن پاک میں وظائف یا احادیث پاک میں دعائیں وظیفے کے طور پہ اور ان کی تعداد اللہ کے نبی نے ہمیں بتائی ہے، وہ ہمیں اس لیے دعائیں پڑھائی گئی ہیں، سکھائی گئی ہیں تاکہ نبی پاک کی امت وہ بڑے سے بڑے نقصان سے بچ سکے۔ تو آپ نے لوگوں کو ڈال دیا اس ڈر میں کہ اگر آپ نے ہماری اجازت کے بغیر یہ وظیفے کیے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ یہ تو شریعت کے مترادف ہے، یہ تو آپ کی بات شریعت کے خلاف ہے۔ جو شریعت نے بتا دیا ہے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے، کرنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے نبی نے تمام وظائف اپنی امت کو بطور ہدیہ، بطور تحفۃً دے دیے ہیں، اور وہ پڑھنے کے لیے ان وظائف کی کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو وظائف تھے، جو پہلا حصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ وظائف جو حدیث میں یا قرآن سے کیے جاتے ہیں اور رسول اللہ سے ان کی تعداد اور ان کا پڑھنا ثابت ہے، ان کی کسی طرح سے بھی اجازت کی ضرورت نہیں، وہ تحفۃً نبی پاک نے اپنی امت کو دیے ہیں۔ تو آپ پڑھیں، انشاءاللہ ان کا فائدہ ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ پڑھتے ہیں فائدہ کم ہو رہا ہے تو آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، وضو کے ساتھ پڑھیں،
استغفار کر کے پڑھیں، صدقہ خیرات کر کے پڑھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ قرآن پاک خیر ہے، اور قرآن پاک ایک شفائی کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل فرمائی ہے۔ تو یہ تھا پہلا۔ اور دوسرے جو وظائف ہیں جو عام لوگ آپ سے کرواتے ہیں کہ یہ آپ نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے دریا میں پانی میں کھڑے ہو کے پڑھنا ہے، یہ آپ نے دائرہ لگا کے پڑھنا ہے، یہ آپ نے وظیفہ مکان کی چھت کے اوپر پڑھنا ہے۔ اگر آپ عام لوگوں کی کتابیں پڑھیں تو ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہمارا وظیفہ کرنے سے پہلے ہمارے سترابطہ، ہماری اجازت ضروری ہے۔ اگر آپ ہماری اجازت کے بغیر کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو میرے محترم بھائیوں، بہنوں، بچوں، بزرگوں، جو مجھے سن رہے ہو، دیکھ رہے ہو، جو وظیفہ شریعت سے ہٹ کر ہوگا، میری ایک بات یاد رکھ لیں، جس کا تعلق نہ تو قرآن کے ساتھ ہے نہ حدیث کے ساتھ ہے، اگر وہ اپنی اجازت کے ساتھ کروائے یا اس عمل کی اجازت کے بغیر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سراسر نقصان ہی نقصان ہوگا، کیونکہ وہ شریعت تو ہے نہیں۔ وہ جتنے آپ کو کام کروائے گا اپنے طریقے سے، اپنی مرضی سے، دین کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اجازت لے کر پڑھوں گا تو وہ کہتا ہے میں نے اجازت دے دی ہے، اور وہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس کی تعداد حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، وہ آپ اجازت لے کے پڑھیں یا بغیر اجازت کے پڑھیں، وہ آپ کو نقصان ہی نقصان دے گا۔ میری بات سنیں، ہمیں کوئی قید کرنا چاہے تو ہم اس کے بارے میں کیا خیال رکھیں گے؟ ہم کہیں گے ہمیں جو قید کر رہا ہے، ہمیں جو اغوا کر رہا ہے، ہمارا بس چلے تو اس کو قتل کر دیں، اور اس کو قتل کر کے اس سے آزادی چاہ لیں۔ تو جب ہم جنات کو قید کرتے ہیں ان کو غصہ نہیں آتا؟ انسان اپنی آزادی کی زندگی گزارے، جنات جو ہیں وہ اپنی آزادی کی زندگی گزاریں۔ نہ تو جنات کو چاہیے وہ کسی انسان کو قید کریں، تو نہ انسان کو چاہیے وہ کسی جن کو قیدی بنائے۔ تو جب بھی آپ کو کوئی مسئلہ بنتا ہے، وہ آزمائش ہوتی ہے، اللہ کے اوپر ایمان، یقین کامل رکھیں، اور وضو کی حالت میں آپ دعائیہ کلمات دعا کریں، اور انشاءاللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تلاوت مروی ہے، ثابت ہے، اس کی آپ تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور شفا عطا فرمائے گا، ضرور شفا عطا فرمائے گا۔ تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے جو شریعت سے ثابت ہے ان کی کوئی اجازت کی ضرورت نہیں، اور جن وظائف کی اجازت ہے وہ عام لوگوں کے نزدیک ہے، وہ اجازت لے کے پڑھیں گے یا بغیر اجازت کے پڑھیں گے، آپ کو نقصان ہوئے گا۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ بچ جائیں، قرآن پاک کی تلاوت کے قریب آئیں، قرآن پاک کو سنیں، خود پڑھیں، نبی پاک کے جو مروی اذکار ہیں وہ ہر نماز کے بعد صبح شام کے وہ پڑھیں، صبح بیدار ہونے کے اذکار پڑھیں، تو انشاءاللہ تمام مسائل سے اللہ تعالیٰ آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ میں امید کرتا ہوں میرا یہ مشورہ، میری یہ ریکویسٹ آپ ضرور قبول کریں گے۔ اپنے نیک دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔